سوچئے، اگر ایک دن آپ کے شہر کے نلوں میں پانی آنا بند ہو جائے، کھیتوں تک پانی نہ پہنچے، دریا سوکھنے لگے اور صاف پینے کا پانی ہر روز کم ہوتا چلا جائے، تو زندگی کیسی ہوگی؟ انسان کی تاریخ میں سونا، تیل اور زمین کے لیے بہت سی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، لیکن آج دنیا کے بہت سے ماہرین ایک نیا سوال پوچھ رہے ہیں: کیا مستقبل میں پانی بھی اتنا ہی قیمتی ہو جائے گا کہ اس پر تنازع پیدا ہو سکتا ہے؟ پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں، یہ زندگی ہے، یہ زراعت ہے، یہ بجلی ہے، یہ صحت ہے، اور یہی شہروں اور گاؤں کی بنیاد بھی ہے۔ لیکن جب آبادی بڑھتی ہے اور موسم تبدیل ہوتا ہے اور پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے: کیا دنیا اپنے پانی کے وسائل کو مل بانٹ کر استعمال کرے گی، یا ان پر اختلافات بڑھیں گے؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم افواہوں پر نہیں بلکہ سائنس، جیوگرافی اور تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے اور مستقبل ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میں ہوں برجیس عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی ناٹ اسٹوڈیو۔ چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ جب ہم پانی کا نام سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں صرف پینے کا پانی آتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ پانی سے ہمارے کھیت آباد ہوتے ہیں، اسی سے اناج اگتا ہے، پھل اور سبزیاں تیار ہوتی ہیں، اور ہماری غذا کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ بجلی پیدا کرنے والے کئی ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز بھی پانی کی قوت سے کام کرتے ہیں۔ ہاسپٹلز کو صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیکٹریز میں کئی صنعتی عمل پانی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہر گھر کی روزمرہ زندگی بھی اسی نعمت پر منحصر ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں: زمین کا اکثر حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ضرور ہے، مگر اس میں سے بہت بڑا حصہ سمندری کھارا پانی ہے۔ انسانی استعمال کے لیے جو میٹھا پانی دستیاب ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس میٹھے پانی کا بھی ایک حصہ برف کی صورت میں گلیشیئرز اور برفیلی چوٹیوں میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے صاف اور دستیاب پانی کی حفاظت صرف حکومتوں کی نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر قطرہ زندگی کا قطرہ ہے۔ دریا انسان کی بنائی ہوئی سرحدیں نہیں دیکھتے، وہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں، وادیوں سے گزرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے کئی ممالک کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے مشہور دریا ایک سے زیادہ ممالک سے گزرتے ہیں، اسی لیے ان کا پانی صرف ایک ملک کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ مشترکہ ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اگر اوپری حصے میں پانی کا انتظام تبدیل ہوتا ہے تو نیچے واقع علاقوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے ممالک دریائی پانی کے استعمال کے لیے معاہدے کرتے ہیں، مشترکہ کمیشنز بنتے ہیں اور ڈیٹا کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ پانی کے مسائل پر اختلافات پیدا ہوئے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بہت سی صورتوں میں گفتگو اور کوآپریشن کے ذریعے حل بھی نکالے گئے۔ پانی ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے: قدرت کے وسائل کو طاقت سے نہیں، حکمت سے سنبھالا جاتا ہے۔
اگر دریا کو تقسیم کرنے کی بجائے مل کر سمجھا جائے تو وہ تنازع نہیں، ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دنیا کی آبادی لگاتار بڑھ رہی ہے۔ جتنے زیادہ لوگ اتنی زیادہ ضرورت، گھروں کے لیے پانی، زراعت کے لیے پانی، صنعت کے لیے پانی اور شہروں کے لیے پانی۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیلنج سامنے آ رہا ہے جسے ہم کلائمیٹ چینج کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں موسمی رویوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کہیں لمبی خشک سالی ہوتی ہے تو کہیں شدید بارش اور سیلاب۔ کچھ علاقوں میں گلیشیئرز کی صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے، جس کا اثر دریائی نظام اور پانی کی فراہمی پر پڑ رہا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں ہر ملک میں ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پانی کے وسائل کا بہتر انتظام پہلے سے زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پانی کا ضیاع کم کیا جائے، بہتر اریگیشن سسٹم اپنائے جائیں، بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے طریقے فروغ دیے جائیں اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی جائے۔ مستقبل کا سوال صرف اتنا نہیں کہ ہمارے پاس کتنا پانی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جو پانی ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہم اسے حکمت اور انصاف کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں؟ ہر قطرہ پانی صرف پانی نہیں ہوتا، یہ کسی بچے کی زندگی ہوتا ہے، کسی کسان کی امید ہوتا ہے، کسی شہر کی ترقی ہوتا ہے اور کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ اسی لیے پانی کو صرف ایک قدرتی وسیلہ سمجھنا کافی نہیں، اسے ایک امانت سمجھنا ہوگا۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان مل بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے تو مشکل سے مشکل مسائل کا حل بھی نکل آتا ہے، اور جب گفتگو کی جگہ ٹکراؤ لے لیتا ہے تو نقصان سب کا ہوتا ہے۔ آج سائنس ہمیں نئے حل دے رہی ہے، بہتر اریگیشن سسٹمز، رین واٹر ہارویسٹنگ، پانی کی ریسائکلنگ اور بہتر پلاننگ۔ یہ سب مستقبل کو محفوظ بنانے کا راستہ ہے، لیکن ٹیکنالوجی اکیلی کافی نہیں، ضرورت ہے ذمہ داری کی، ضرورت ہے شعور کی، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہر قطرے کی قیمت سمجھیں۔ شاید مستقبل کا سب سے اہم سوال یہی ہے کہ دنیا میں کتنا پانی باقی ہے، کہ جو پانی ہمارے پاس ہے کیا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ بچا رہے ہیں؟ کیونکہ پانی کے بغیر ترقی ممکن نہیں، صحت ممکن نہیں، زندگی ممکن نہیں، اور اسی لیے پانی کی حفاظت انسانیت کی حفاظت ہے۔ میں ہوں برجیس عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی ناٹ اسٹوڈیو۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو اسے شیئر کیجیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے نزدیک پانی بچانے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، علم صرف معلومات نہیں دیتا، علم بہتر فیصلے لینا بھی سکھاتا ہے۔ اللہ حافظ۔